بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 9 انگلش میں یونٹ 9 پڑھیں گے دا فینٹاسٹک شو میکر۔ فینٹاسٹک مین لاجواب، بہت ہی اچھا، شو میکر جوتا بنانے والا، موچی۔ شو میکر کو کابلر بھی کہا جاتا ہے۔ دا فینٹاسٹک شو میکر، بہترین موچی، بہترین جوتے بنانے والا۔ پری ریڈنگ، پڑھنے سے پہلے۔ What are the things that you should keep in mind before buying shoes؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جوتی خریدنے سے پہلے۔ What kind of shoes do you like؟ تم کس قسم کے جوتے پسند کرتے ہو۔ Where do you buy your shoes from؟ تم اپنے جوتے کہاں سے خریدتے ہو۔ یہ پڑھنے سے پہلے کچھ سوالات تھے جو آپ کو سبق کے بارے میں اس کی جوابات شاید مل جائے، آپ کو اس کو تلاش کرنا ہے۔ ریڈنگ، پڑھنا۔ I first met him in my youthful days in the holy month of Ramadan۔ I first met him، میں پہلی بار اس سے ملا، in my youthful days، اپنی جوانی کے بھرپور دنوں میں، in the holy month of Ramadan، رمضان کے مقدس مہینے میں۔ When my father took me to his shop، جب میرے والد مجھے اس کی دکان پر لے گیا۔ For ordering a pair of new shoes for the coming Eid، آنے والے عید کے لیے جب وہ آرڈر کر رہا تھا a pair of new shoes، نئی جوتوں کا ایک جوڑا۔ جب وہ نئی جوتوں کا ایک جوڑا آرڈر کر رہا تھا، فرمائش کر رہا تھا، تو وہ مجھے اپنے ساتھ اس کی دکان پر لے گیا تھا۔ وحید اللہ کہتا ہے، مصنف ہے، اثر ہے اس سبق کا، وحید اللہ۔ His shop was in a small but busy street of قصہ خانی بازار، اس کی دکان قصہ خوانی کے ایک چھوٹی لیکن مصروف، small but busy، چھوٹی لیکن مصروف گلی میں تھا۔ A master size black پشاوری چپل were hung on the faint colored wooden door of his shop۔ ایک اژدہا، ایک دیوفیکر جسامت کی بلیک کالے پشاوری چپل اس کے دکان کے مدھم رنگ کی لکڑی کے دروازے پر، فینٹ مدھم کو کہتے ہیں کلرڈ، ووڈن لکڑی کا، اس کی لکڑی کی مدھم رنگ کے دروازے پر پشاوری چپل کی ایک اژدہا جسامت کی بلیک پشاوری چپل لٹک رہے تھے، اوورہنگ لٹک رہے تھے۔ The inside of the shop was as quiet and serene as that of a secret holy place۔ اس کی دکان کا اندرونی حصہ اتنا خاموش اور پرسکون تھا۔ Quiet خاموش کو کہتے ہیں، and serene پرسکون کو کہتے ہیں۔ As that of a secret holy place، جتنا ایک پاک مقدس جگہ خاموش جتنا ہوتا ہے۔ There were some old wooden stools، There were وہاں پر تھے some wooden stools، لکڑی کی پرانی تپائی بیٹھنے کی جگہ۔ And in the window some pairs of shoes were visible، اور کھڑکی میں شوز کی جوتوں کے جوڑے دکھائی دے رہے تھے، some کچھ۔ A big smooth square shaped stone، A big smooth square shaped stone، پتھر کی مربع شکل کی ایک پتھر، ایک بہت بڑی ہموار مربع کی شکل کا ایک پتھر وہاں پر پڑا تھا۔ A big smooth، ایک بہت بڑا ہموار، square shaped stone، مربع کی شکل کا پتھر۔ A heavy wooden mallet، heavy باری، ایک باری، wooden mallet، wooden لکڑی کو کہتے ہیں، mallet ہتھوڑے، ایک باری لکڑی کا ہتھوڑا، ایک باری لکڑی کا ہتھوڑا۔ An awl، ایک سوا، سوا وہ آلہ ہوتا ہے جس پر موچی مختلف چیزیں میں کو سوراخ کر دیتے ہیں، جس پر وہ سوراخ کرتے ہیں اور جس کے ذریعے داغا ایک کے ذریعے اس کی سلائی کی جاتی ہے۔ And three-legged anvil، اور تین پاؤں والا سندان، سندان اہران۔ یہ انول جو ہوتا ہے یہ لوہے کا ایک ایسا چیز ہوتا ہے جس پر موچی
جوتے رکھ کر سلائی کر دیتے ہیں. کین بی observed in the right side of the shop. یہ ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا دکان کی دائیں طرف. رائٹ سائڈ دائیں طرف. The rest of the shop was as barren as desert. باقی دکان کا جو حصہ تھا وہ صحرا کی طرح بنجر تھا. بیرن بنجر کو کہے because he made only those pairs of shoes that were ordered. کیونکہ وہ جوتوں کے صرف وہ جوتے بناتی تھی جس کی فرمائش ہوتی تھی، یعنی وہ فرمائش پر جوتے بناتی تھی. At the far end of the wall of the shop was hanging a small signboard. دیوال کے آخری حصے پر. فار اینڈ، فار دور کو کہتے ہیں، اینڈ اختتام کو. فار اینڈ دور، اینڈ اختتام پر، یعنی دیوال کے آخری حصے پر، اس کی دکان کی دیوال کے آخری حصے پر واز ہینگنگ اے اسمال سائن بورڈ، ایک اشتہاری تختہ لٹک رہا تھا. شوئنگ زرینگل اینڈ بردر، جو زرینگل اینڈ بردر دکھائی دے رہا، یعنی اس پر زرینگل اینڈ بردرز لکھا گیا تھا.